جی واپس آئے ہیں اور آپ آج میں نے جو سوال کیا ہے وہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عشق کی اور عشق میں ناکامی کی. بہت سارے لوگ ابھی کچھ دیر بعد میرے ساتھ ہوں گے. اسی سلسلے کا ایک پروگرام میں نے پہلے کیا تھا. لالا اس پروگرام میں آ نہیں سکے تھے آلدو ہم نے وہ پرٹیکولر شو جو ہے ٹاپک خاص طور پر رکھ کے آپ کو بلایا تھا, لیکن وہ تو بہت ہی سوری سنا آپ اس دن بہت دیر تک لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے. رات کو 11 بجے تک بیٹھے. 5 بجے گیا تھا میں وہاں کیونکہ 6 بجے کی غالباً فلائٹ تھی. جی قومی ایئر لائن, جی قومی ایئر لائن, کچھ نہیں کہنا بس. اچھا جی, آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر لیلا مجنو کی شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا بھائی؟ دونوں بچے سنبھال رہے ہوتے, کوئی جانتا نہیں ان دونوں کو, یا پھر مجنو جو ہے وہ بیچارے ساس بہو کے جھگڑوں سے تنگ ہوتا. UGP لکھ کے دین اسپیس دے کے اپنا جو بھی آپشن صحیح لگتا ہے وہ لکھیے گا, ہمیں بھیجیے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہمیں اس پہ آپشن بھیجے گا اور جس بھی موبائل نمبر سے آئے گا ہمیں SMS, تو ان کو ہم لالا کی سائنڈ CD بھیجیں گے. اچھا ویسے ایک بات ہے لالا, یہ ہم عشق کی بات کر رہے ہیں, اگر میں آپ سے یہی سوال آپ سے کروں کہ اگر مجنو اور لیلا کی مل جاتے, شادی ہو جاتی, تو اس کے بعد آج کیا کر رہے ہوتے ہو؟ ان کا نام ہوتا کہیں ہسٹری میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہوتا. نہیں سمجھتے تو جدائی ضروری ہے, کیونکہ وہ جو سفر اس نے جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں بڑوں سے, جو قصے سناتے ہیں لیلا مجنو کے, یا کچھ رسالوں کتابوں میں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے, جو اس کا سفر تھا وہ اسی کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کی وجہ سے آج اس کا نام ہے. ورنہ تو عام وہ ایک جوڑا تھا عورت اور مرد کا, جو اللہ نے زمین پہ بھیجا تھا. وہ ایک روایتی بندھن میں بندھ جاتے, وہ کچھ نہ ہوتا. اتنے سارے لیلا مجنو ہیں, ہزار لیلا مجنو, کروڑ لیلا مجنو ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں ناکام عاشق, تو پھر تو ہر شوہر ناکام عاشق ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی چاہے اس کی شادی لو میرج ہو نہ ہو, ارینج ہو, بہرحال سپنے اپنے تو بڑے ہوتے ہیں نا, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور شادی ہو جائے گی چیزیں چلیں, پھر تو ہر مرد ناکام عاشق ہوتا ہے. یہ بھی شائستہ قسمت کی بات ہے. اچھا اگر آپ کو شریک حیات مل جائے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی, اور شریک حیات کے روپ میں آپ کو وہ جن بھوت مل جائے تو آپ ساری زندگی سفر کرتے. ارے یہ شریک حیات کا چکر بھی گیمبل, یہ شادی جیسے جوا ہے نا, وہ جوا ہے تو جوا. میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں دونوں صورتیں ہیں. اگر اچھا مل گیا تو آپ جنت میں, اگر برا مل گیا تو آپ یہیں سے آپ کی دوزخ شروع ہو گئی. اچھا آپ کے کیس میں جو ہے, چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ کا عشق اور آپ کا وہ لیول تھا, آپ کی مطلب لوگوں کو پتا بھی چلا, آپ کی جو فیم ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہوئی آپ کی آواز کے علاوہ, اور آپ کی آواز میں جو درد آیا لوگوں نے کہا ظاہر وہ چونکہ آپ اس تجربے سے گزرے ہیں تو آیا ہوا ہے. سو آپ کے پارٹنرز کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ چیز سہیں؟ ایک مشکل ہوتا ہے کسی عورت کے لیے؟ ظاہر بہت مشکل ہوگا, وہ بھی صاحب دل ہوتی ہے آخر, اور پھر اس وقت زیادہ اس کا ہوتا ہے کہ آپ اس کے چکر میں کسی برے پارٹنر کے ساتھ سفر شروع کر دیں. جیسے ہے نا کہ تم سے بچھڑ کے ہم تو مقدر کے ہو گئے, پھر جو بھی در ملا ہم اسی در کے ہو گئے. یہ احمد فراز کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ ستم تو یہ کہ وہ ظالم سخن شناس نہیں, ستم تو یہ کہ وہ ظالم سخن شناس نہیں, وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو. میں نے کتابیں لکھ ڈالی, اس کو ایک شعر کی سمجھ نہیں آتی. کیا بات ہے. تو زندگی کے بعد پہلو اتنے عجیب طرح کے ہوتے ہیں, یا انسان خود بنا لیتے ہیں, خود اپنے لیے پرابلمز کریٹ, ناسمجھی کی وجہ سے یا جذبات کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ کہہ لو. اللہ تو اپنی مخلوق کو کوئی تکلیف میں نہیں دیکھتا. یہ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نئے رشتے میں بنتے ہیں تو پرانے رشتے کو بالکل بھول جانا چاہیے, اور بھولنا زیادہ بہتر ہوتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں. اور نئے رشتوں کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی وائف کو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں, یا اپنے ہسبینڈ کو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں, یا کوئی کسی کو آپ پسند کرتے تھے, کوئی ریلیشن شپ تھی, بتانا نہیں چاہیے. یہ کتنا درست ہے؟ اچھی بیوی اور اچھا پارٹنر جو ہے اس سے میرا خیال ہے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. نہیں چھپانا چاہیے. اچھا. اور اگر آپ کا ساتھی برا ہے تو آپ لاکھ اچھے بہتر بنے,
وہ کچھ نہ کچھ ایکسکیوز بنائے گا, کچھ نہ کچھ وجہ بنا لے کرے گا آپ کو تنگ کرنے کے. ہاں اور جو اچھا ساتھی ہے اس کو میرا خیال ہے کہ تم زندگی کا کوئی پہلو اس سے مخفی نہ رکھو, کیونکہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ تکلیف ہرٹ ہوگا کہ اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں. لیکن دادا یہ بھی ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے شادی کرتے ہیں یا کسی ایسے شخص کی ریلیشن شپ میں آتے ہیں جس کی پہلے کوئی اس طرح کی وابستگی رہی ہے, اور پھر آپ کو بہت ساری چیزوں میں آپ کو نہیں لگتا کمپرومائز اس شخص کو بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں ہیں موجود, کوئی اچھا منظر دیکھ رہے ہیں, کوئی اچھی بات کر رہے ہیں, کوئی اچھا شعر پڑھ رہے ہیں, کوئی اچھی چیز سن رہے ہیں, اور آپ کو ایک دم سے آپ کا ٹھک کر کے خیال جو ہے نا, آپ ہوتے کسی اور کے ساتھ ہیں, میں نصیب ہوں کسی اور کا, مجھے جانتا کوئی اور ہے, میں قریب ہوں کسی اور کے, مجھے سوچ اس طرح کی تو وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ٹھک کر کے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور دوسرا جو آدمی ہوتا ہے آپ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت ہے لیکن یہ ہے نہیں میرے ساتھ. اچھا پارٹنر سمجھ جاتا. ہاں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کیفیت گزری بہت دفعہ گزرا, اکثر ہوتا ہے. تو میرا جو پارٹنر ہے وہ بڑا اچھا مجھے سمجھتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا. کہتے ہیں کنیکشن جو ہے نا, کنیکشن جو خدا نے کنیکشن بنایا ہوتا ہے دو لوگوں کا, وہ دنیا میں ایک دفعہ بنتا ہے. یہ کہتے ہیں کچھ لوگ, اس سے بڑا مختلف خیال بھی رکھتے ہیں, جو ایک سول میٹ کی جو تھیوری ہے کہ جی آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھا گیا ہے. بات اس طرح کی ہوتی ہے, کہیں شاعرانہ بات ہے, کیا ہے, بٹ بہرحال ایک ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں. اور لوگ کہتے نہیں, ہاں کنیکشن تو ہر ایک سے بھی ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنیکشن زندگی میں ایک دفعہ کہیں ہوتا ہے؟ کنیکشن ہر ایک سے نہیں ہوتا, ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ زندگی میں آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ سینکڑوں لوگوں کو ملتے ہیں, ہر آدمی آپ کو متاثر نہیں کرتا. ویری ٹرو. لیکن کوئی آدمی جو تمہیں پہلی دفعہ ملتا ہے وہ ہے کہ آنکھ کہتی ہے کہ دیکھا ہے انہیں ایک نظر, آنکھ کہتی ہے کہ دیکھا ہے انہیں ایک نظر, دل یہ کہتا ہے کہ صدیوں کی شناسائی ہے. کیا بات ہے, واہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی ملاقات میں یہاں سے یہاں آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار رہے مگر وہ نہیں جانتے, وہ یہاں نہیں آتے, یہیں تک ہی رہتے. تو یہ کچھ عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں. اور آپ کے سامنے جو آپ کا دوست ہے, آپ کا ساتھی ہے, جو آپ کا ایک مسافر آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے, آپ دیکھ لیں کئی دفعہ آپ سفر کرتے ہیں, آپ ساتھ والے کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, اور کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھ کے کوئی بات جا کریں. یہ کچھ ہوتا ہے. ہاں یہ کچھ ہوتا ہے, یہ کچھ کہیں سے اللہ میں نے کوئی چیز ایسی رکھی ہوتی ہے, کوئی چپ میں کہیں ایسی بات ہوتی ہے. ہاں ٹھیک. دادا پھر وہ کنیکشن مس ہو جاتا ہے, لوگ مس بھی کر جاتے ہیں. دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری ایسی پرسنالٹیز آپ کو ملتی ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھک کر کے یہ ایکسپیکٹر یہاں موجود ہے, مگر آپ لائف میں بڑی ساری ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو آپ کو کراس کرا دیتی ہیں اس انسان سے. بالکل ایسا آپ کو ماحول کر نہیں. دینا چاہیے یا آپ کو پکڑنا چاہیے, رک جانا چاہیے وہاں, کیونکہ دوبارہ زندگی میں ہو سکتا ہے ایسا موقع نہ آئے. وہاں رکنا بھی ایک اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رک جاتا ہے, لیکن جس کا حصول آپ کی قسمت میں ہی نہیں لکھا, کسی بھی روپ میں, اچھے پارٹنر کی, اچھے دوست کی, اچھے ساتھی کی, تو آپ اپنے بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں آپ کے کئی کلاس فیلو ہوں گے جو رخصت ہو گئے, چلے گئے آپ کے ذہن سے, آپ کے دل سے, نکل جاتے ہیں. کوئی ایک آدھ شاید ایسا ہو جو آپ کے قریب آج بھی ہو. یہ ساری زندگی ہوئی کلاس روم اور ایک کلاس فیلو کی طرح ہے کہ کچھ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور کچھ آتے ہیں وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے, وہ یوں براجمان ہو جاتے ہیں کہ انسان کھرچتا رہے تب بھی وہ نہیں لیتے. ہر انسان دنیا میں محبت کرتا ہے, ہر انسان کرتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں نے محبت نہیں کی وہ غلط اور جھوٹ کہتا ہے. وہ پھر اس کو محبت کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں. ہاں
نہیں پتا. جو کہتے ہیں میں نے محبت نہیں. ہاں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ہم اپنے آپ سے بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی محبت ہے اور میں نے کی ہے, اور دوسروں کے سامنے, لوگوں کے سامنے بھی کر لیتے ہیں. یہ سچ کہنا دل گردے کا کام ہوتا ہے, اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی, دنیا سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپانا جانتے ہیں یا ماہر ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ صاف گو جو ہوتے ہیں وہ نہیں چھپا سکتے. یا ان کے اٹھنے بیٹھنے وہ اتنا تاثر لے لیتے ہیں اس محبت کا, یا اپنے آپ پہ ان کے اس پہ اتنا طاری ہو جاتا ہے وہ جذبہ کہ وہ نہیں چھپا سکتے. اچھا دوستو, سننا چاہیں گے آپ محبت کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, وہ کیا علامات ہوتی ہیں جب آپ کو خود یہ پتہ چلے پوری طرح سٹک ہو گئے ہیں کہیں. سننا چاہیں گے؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ آپ محبت نہیں کرتے, لیکن بریک کے بعد جو گفتگو ہوگی اس کو سننے کے بعد آپ کو لگنے لگے کہ یار یہ تو کہیں اور کا سلسلہ ہے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے گا اٹھو جاگو پاکستان. جنازہ